کا منظر، سلامت رہے تیرے روزے کا منظر، سلامت رہے تیرے روزے کی جالی، ہمیں بھی عطا ہو وہ شوق ابوذر، ہمیں بھی عطا ہو وہ جذبہ بلالی۔ اب آپ حضرات کے سامنے خطاب کے لیے تشریف لاتے ہیں مقرر شعلہ بیان، خطیب لاسانی، خطیب دل پذیر، حضرت مولانا محمد اعظم طارق صاحب۔ الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا نحن نزلنا الذکر وإنا له لحافظون۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم اشراف امتی حملۃ القرآن، صدق اللہ العظیم۔ محترم المقام، قابل عزت احترام، اسٹیج پر تشریف فرما میرے معزز مکرم محترم علماء کرام اور علاقہ بھر سے تشریف لانے والے توحید و سنت کے پروانوں، اصحاب رسول کے دیوانوں، علماء حق، علماء دیوبند کے غیور سنی جانباز ساتھیوں، لوگوں کی زیارت کا موقع بخشا ہے۔ میرے محترم دوستو، وقت انتہائی مختصر ہے، انتہائی مختصر وقت میں پر اثر باتیں آپ حضرات کی گوش گزار کر کے آپ حضرات سے اجازت چاہوں گا۔ میں تمہید میں آپ حضرات کو یہ باور کرانا چاہتا ہوں کہ ہمارے ایک معزز مہمان تشریف لائے جو ہمارے اس حلقے کے ایک محترم اور مکرم ساتھی ہیں۔ ان کی لا علمی اور ان کو وزٹ مدارس کا نہ کرنا، ان کی لا علمی کی وجہ سے ہمارے اس دوست نے دکاندار اور ایک عالم کو برابر کر دیا۔ اس نے ایک مکان بنانے والے مستری کو اور مصلی رسول پہ کھڑنے والے امام کو برابر کر دیا۔ ڈاکٹر جو اپنے پیسے اور روزمرہ کی روزی کمانے کے لیے علم حاصل کرتا ہے، اس کو اور قرآن کریم کی تعلیم دینے والے کو اس نے قاری صاحب کو برابر کر دیا۔ میں اس صاحب کو اپنا دعوت فکر دیتا ہوں کہ آپ نے کسی اور مدرسے کا وزٹ کیا ہوگا جس مدرسے میں بیٹھ کر قاری صاحب صرف روزی کے لیے قرآن کریم پڑھا رہا ہے۔ آپ نے کسی اور مسجد کا وزٹ کیا ہوگا جہاں مصلی پہ کھڑ کر امام صاحب صرف اپنی روزی کمانے کے لیے مصلی رسول پہ کھڑتا ہے۔ آپ کبھی ہمارے پاس تشریف لائیں، کبھی ہمارے مدارس کا وزٹ کریں، انشاءاللہ العزیز آپ کو قرآن کریم کی خدمت کرنے والے قاری صاحبان، علوم دین کو پڑھانے والے علماء کرام اور مصلی رسول کے وارث ائمہ کرام یقیناً بالیقیناً ضرور ایسے ملیں گے جو اللہ کی رضا کے لیے قرآن کریم کی تعلیم دیتے ہیں، جو اللہ کی رضا کے لیے امامت کرواتے ہیں، جو اللہ کی رضا کے لیے لوگوں کو دین کی دعوت اور دین کا علوم پڑھاتے ہیں۔ میں یقین سے کہہ سکتا ہوں ہمارے مدرسے میں بیٹھنے والا مدرس وہ اس نیت سے نہیں پڑھا رہا کہ اس کو تنخواہ ملے گی، مصلی رسول پہ کھڑنے والا امام اس نیت سے امامت نہیں کروا رہا کہ اس کے بچوں کے لیے روزی کا ذریعہ بنے گا۔ ہمارے مدرسے میں قرآن کریم کی تعلیم دینے والا قاری صاحب بچوں کو اس نیت اور نظریے سے قرآن کریم کی تعلیم نہیں دے رہا کہ اس کے بچوں کا روزگار لگا ہوا ہے۔ میں یقین سے کہتا ہوں، میں واللہ قسم اٹھا کے کہتا ہوں، ہمارے مدرسے میں بیٹھنے والا مدرس اگر تنخواہ لیتا ہے تو علوم پڑھانے کی تنخواہ نہیں لیتا، وہ اپنے وقت کی تنخواہ لیتا ہے۔ اگر قرآن کریم کی درسگاہ میں بیٹھ کر قاری صاحب بچوں کو قرآن کریم کی تعلیم دے رہا ہے
تو وہ قرآن کریم پڑھانے کی تنخواہ نہیں لے رہا، واللہ وہ وقت کی تنخواہ لے رہا ہے۔ اگر مصلی رسول پہ کھڑ کر کوئی امامت کروا رہا ہے، میں قسم اٹھا کے کہہ سکتا ہوں ہمارے مسلک کا، ہمارے عقیدہ کا کوئی امام وہ امامت کی تنخواہ نہیں لے رہا بلکہ اپنے وقت کی تنخواہ لے رہا ہے۔ نعرہ تکبیر! جو میری بات کی تائید کرتے ہاتھ کھڑا کر کے۔ میرے محترم دوستو، بات کرنا بہت آسان ہے لیکن بات سننا پھر اس کو پچا جانا یہ بہت مشکل بات ہے۔ بات کر کے چلے جانا، میدان کو چھوڑ جانا یہ بہت آسان بات ہے، لیکن بات کرنا پھر میدان میں ڈٹے رہنا یہ علماء حق، علماء دیوبند کا شیخ ہے۔ شان رسالت، شان رسالت، زندہ باد! شان صحابہ، شان اہل بیت، عظمت قرآن، شان قرآن، الحرم اکیڈمی۔ میرے محترم دوستو، میں اس موصوف کو دعوت فکر دینا چاہتا ہوں۔ آپ کسی ہمارے بڑے مدرسے کا وزٹ نہ کریں، آپ خیر المدارس میں نہ جائیں، آپ دارالعلوم کبیر والا میں نہ جائیں، آپ دارالعلوم کراچی میں نہ جائیں، آپ کسی الحرم قرآن اکیڈمی میں تشریف لائیں۔ آپ کو ایسے ننھے منھے معصوم بچے آپ کو دکھائیں گے جو قرآن کریم کی تعلیم بڑے خوبصورت انداز میں حاصل کر رہے ہیں۔ آپ کو ایسے معصوم بچے دکھائیں گے جو قال اللہ قال الرسول کی تعلیم اسی الحرم قرآن اکیڈمی میں حاصل کر رہے ہیں۔ آپ کو دکھائیں گے کہ ان کی طبی تربیت کیسے کی جا رہی ہے۔ آپ آئے تو صحیح، کبھی ہمارے مدرسے کا وزٹ کر کے تو دیکھے تو صحیح، ہم بچوں کی کس انداز میں تربیت کرتے ہیں، ہم بچوں کو کس انداز میں قرآن کریم کی تعلیم دیتے ہیں، ہم بچوں کو علوم دینیہ کی کس انداز میں تعلیم دیتے ہیں۔ آپ سکول کا وزٹ کریں، آپ یونیورسٹی کا وزٹ کریں، ہم نے دیکھا ہے ڈاکٹر تعلیم حاصل کر کے آتا ہے، وہ اپنے ماں باپ کی نافرمانی کرتا ہے۔ ایک انجینئر یونیورسٹی سے تعلیم حاصل کر کے آتا ہے، اپنے والدین کی، اپنے بڑوں کی گستاخی کرتا ہے، نافرمانی کرتا ہے، اپنے اساتذہ کو بیچتا ہے، چوراہے پہ چوک پہ کھڑا کر کے ڈنڈوں سے اس کی چترول کرتا ہے۔ آپ ہمارے مدرسے میں آئے، ہم بچوں کی کس انداز میں تربیت کرتے ہیں۔ چھوٹا سا بچہ ہے وہ اپنے چھوٹے سے بڑے کا کس انداز سے ادب کرتا ہے، اپنے والدین کا کس انداز سے ادب کرتا ہے، اپنے اساتذہ کا کس انداز سے ادب کرتا ہے۔ آپ نے دکاندار اور عالم کو یکساں کر دیا ہے، آپ نے مستری کو اور امام کو برابر کر دیا ہے، آپ نے ایک ڈاکٹر اور انجینئر کو اور قرآن کے قاری کو برابر کر دیا ہے۔ ہم اس بات سے اتفاق نہیں کرتے ہیں بلکہ آپ کی اس بات کی تردید کرتے ہیں۔ الحمدللہ الحرم قرآن اکیڈمی میں آپ تشریف لائیں، وزٹ کریں، انشاءاللہ العزیز آپ کو بچوں کی تربیت ایسے انداز کی ملے گی کہ آپ کی آنکھیں کھلی کی کھلی رہ جائے گی۔ ہم علماء کا قدر کرنا جانتے ہیں، آپ علماء کے قدموں میں بیٹھے، آپ ہم قرآن کا ادب کرنا جانتے ہیں، آپ کسی قاری کے پاس بیٹھ کر قرآن کریم کی تعلیم تو حاصل کریں۔ ہم ائمہ کرام کو اپنے سروں کا تاج سمجھتے ہیں، آپ کسی امام کے پیچھے کھڑ کر نماز پڑھ کے تو دیکھیں، آپ نے قاری اور دکاندار کو برابر کر کے علماء کی توہین کی ہے، آپ نے مستری اور امام کو برابر کر کے ائمہ کرام کی تذلیل کی ہے۔ میں تجھے دعوت فکر دینا چاہتا ہوں، آپ اس بات پہ توبہ کریں۔ توبہ بنتی ہے کہ نہیں بنتی؟ جو میرے اس بات سے متفق ہے ہاتھ کھڑا کر کے تائید کریں۔
دعا ہے اللہ رب العزت سے اللہ پاک مجھے اور آپ کو علماء کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور الحرم قرآن اکیڈمی کو اللہ دن دگنی رات چگنی ترقی عطا فرمائے۔ میرے برادر محترم کتابت و نکابت کے بہتاب بادشاہ حضرت مولانا احسان اللہ صاحب، ان کی خدمت اور ان کی ٹیم کی خدمات کو اللہ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ اللہ قبول فرمائے، اللہ قبول فرمائے۔